السلام علیکم گائز، رمضان مبارک کے حوالے سے آج ایک چھوٹی سی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ رمضان کے جو روزے ہیں، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں کے سامنے لفظ لکھا ہوا ہے صوم کا لفظی معنی ہے روزہ۔ اور روزہ قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں آیات ہے سورہ بقرہ میں اور دوسری پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ آیات کریم یہ آیات اللہ پاک نے اتاری ہے روزے کی فضیلت اور روزے کے بارے میں، جو روزہ فرض ہے اس کے حوالے سے۔ تو اس کے ترجمے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ترجمہ جو اردو میں، تاکہ ہم لوگ کی سمجھ میں آئے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں سے مراد یعنی مسلمان۔ یہ روزہ صرف مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی اے ایمان والے، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ یعنی تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو روزے رکھنا چاہیے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کا مقصد یہاں پہ کیا ہے؟ تقوی کا مقصد ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی تو روزے اور پاکیزگی، یہ یہاں پہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان کا تعلق یہ ہے کہ انسان، یعنی روزے کا مثال اس طرح ہے کہ انسان جیسے کسی کانٹے دار جگہ پہ، زمین پہ جا رہا ہو اور تو وہاں پہ راستہ بہت تنگ ہو، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کانٹے سے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سمیٹ کے چلتا ہے۔ تو یہاں پہ روزے کا مقصد تقوی یہی چیز ہے کہ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سمیٹیں، اپنے آپ کو گناہوں سے سمیٹیں، اپنے آپ کو غیبت سے سمیٹیں، برائیوں سے سمیٹیں، فضول وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنائیں۔ اس کے قیمتی بنانے کا یعنی اللہ کی ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، ان چیزوں کو عمل میں لائے ہیں تو عملوں کی وقت قیمتی ہو جاتی ہے اور ہم لوگ تقوی والے بن جاتے ہیں۔ تو اس کے آخر میں کہتے ہیں کہ علماء کرام اس کی بہت بہترین روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ تو روزے کی فضیلت کا بیان کرنے کا مقصد یعنی اس حوالے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہمارے میں روزے رکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، تاکہ ہم شوق سے روزے رکھ سکیں۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ انتہائی بہادر، شجاعت، دلیر شخص تھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ تیری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری پسندیدہ چیز تلوار اور گرمیوں کے روزے ہیں۔ تو خیر، ہم لوگوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ گرمیوں میں بھی ہم لوگوں نے روزے رکھے۔ ابھی تو اس ماہ اپریل میں یہ تو بہت ہی اچھی سیزن ہے، اچھا موسم ہے، یہاں پہ تو روزہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے جیسے جون، جولائی، اگست کے مہینے میں ہم لوگوں نے 3-4 سال پہلے روزے رکھے تھے، وہ تو بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ رکھے۔ اللہ پاک سے یعنی ہم لوگوں کا ایک دعا ہے، ہم لوگ کا ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک انہیں قبول کرے، کیونکہ ہم لوگ کی جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، یہ ہم لوگ انسان بہت کمزور چیز ہے، تو اللہ پاک ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہم لوگوں کو مزید اس کی جو روزہ ہے اس کو بہتر بنانے کی اور بہتر طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ روزہ ایک ڈھال ہے، کس چیز کی؟ یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہے، اور اپنی دوسرے بھائی مسلمان کا دکھ، درد، تکلیف کو سمجھنے کے لیے روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو باتیں کرنے میں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پہ اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، اتنا کہتا ہوں کہ یعنی روزہ ہم لوگوں کے اوپر ایک فرض ہے۔ اللہ پاک کو ہماری بھوک سے، ہماری پیاس سے، ہماری تھکاوٹ سے کوئی کام نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ پاک کو کیا چاہیے؟ اللہ پاک کو صرف ہم لوگوں کا جو دل میں اخلاص ہے، ہم لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں کہ اخلاص سے رکھ رہے ہیں، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور روزے کو فرض سمجھ کے، ارکان اسلام کا اہم ستون سمجھ کے رکھیں تاکہ ہم لوگوں کے اس کے فائدے، اس کے ثمرات مل سکیں۔ اور
اس کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے آپ لوگوں نے یقیناً سنے ہوں گے کہ 8 دروازے ہیں جنت کے. ایک دروازے کا نام ریان ہے. وہ ریان صرف روزہ داروں کے لیے ہے. تو یہ روزہ دار کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہے، دوسرے ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ساتھ، ہمارے مسجد میں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. تو یہی ہم لوگ ہیں. تو اس کے لیے ہم کیسے اور کب داخل ہوں گے اس دروازے سے یعنی ریان سے؟ اس وقت ہم لوگ داخل ہوئیں گے جب ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں. تو گائز یہ بہت اہم چیز ہے اور روزے کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. تو کوشش کریں اپنی روزے کو، اپنی وقت کو فضولیات سے بچائیں، اپنے روزے کی حفاظت کریں. تو اللہ پاک ہم لوگ سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.